امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تمام تر مشقت، ان کی شہادت، ان کے خاندان کی شہادت، اس کا امت کو تو کوئی عملی فائدہ پہنچا نہیں ہے بظاہر، تو ان کی یہ سعی، ان کی کوشش اس کو قابل مذمت ہونا چاہیے، نہ کہ قابل مدح، جبکہ ہم اس کو قابل مدح سمجھتے ہیں اور مدح کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ اس میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا صلہ ہمیں دنیا میں مل جائے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آخرت میں اس کا صلہ ضروری ہے۔ اب کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کفر و شرک سے، الحاد سے ان کو نکالا اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلایا، لیکن ایک بھی فرد ایسا نہیں تیار ہوا کہ جو ان پر ایمان لے کر آیا ہو۔ کتنے نبی ایسے ہوں گے کہ جن کی امت میں ایک فرد بھی نہیں ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے کہ کیا ان کی جو محنت ہے، ان نبیوں کی، ان انبیاء کی محنت، ان کی مشقت، ان کا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا ہے، کفر سے منع، کفر شرک سے، بتوں کی عبادت سے منع کرنا، کیا یہ بے فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور یہ قابل مذمت ہو گئی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جو ہے یہ قابل مدح ہے۔ اس پر جو جزا مرتب ہوگی، جو اس پر اس کا جو صلہ ملے گا وہ تو آخرت میں ملے گا۔ ہاں، دنیا میں مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، دنیا میں بھی مل سکتا ہے، لیکن مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو آخرت میں تو اس کا صلہ ملے گا نا۔ دوسری بات یہ کہنا کہ حضرت معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، ان کے خاندان کی قربانی، اس کا عملی طور پر امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی دے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے خاندان کی قربانی پیش کر کے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جابر حکمران کے سامنے علم حق بلند کرنے کے لیے اگر تمہیں جان دینی پڑے جان دے دو، خاندان کی قربانی پیش کرنی پڑے خاندان کی قربانی بھی پیش کر دو، لیکن ظالم حکمران کے سامنے سر نہیں جھکانا، بلکہ اس کے سامنے علم حق کو بلند کرنا ہے۔ اب کتنا بڑا سبق جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عملی طور پر اپنی جان پیش کر کے، اپنے خاندان کی قربانی پیش کر کے امت کو سکھا دے رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھئی کوئی فائدہ نہیں ہوا عملی طور پر امت کو، یہ بات تو کسی طرح بھی جو ہے نا وہ انصاف کی بات نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرلے درجے کی جو ہے نا وہ بے ایمانی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہے کہ ان پر اس طرح کی الزام تراشی کرنا یہ کسی طور پر بھی درست ہے۔ اور تیسری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پیش کر کے، اپنے خاندان کی قربانی پیش کر کے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ حکمرانی کے لیے موروثیت نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ بادشاہ ہے یا حاکم وقت ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا حاکم وقت ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ حکمرانی کے لیے اہلیت ضروری ہے۔ اگر بیٹا اہل ہے حکمرانی کا تو بہت اچھی بات ہے، بن سکتا ہے، لیکن اگر بیٹا حاکم وقت کا بیٹا اہل نہیں ہے حکمرانی کا تو اس صورت میں اس کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے باپ کے مرنے کے بعد، بلکہ وہ جو اہل ہوگا حکمرانی کا اسی کے ہی سپرد جو ہے نا امت مسلمہ کی حکمرانی کی جائے گی، تاکہ وہ صحیح طور پر اپنی اہلیت کی بنا پر جو ہے وہ امت کی حکمرانی کا اور امت کی خدمت کا جو ہے نا وہ فریضہ جو ہے نا وہ سر انجام دے سکے، کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، امیر القوم خادم ہوتا ہے، قوم کا امیر قوم کا خادم ہوتا ہے۔